جب سے انسان نے ہوش سنبھالا ہے، انسان اپنی آس پاس کی چیزوں پر غور کر رہا ہے کہ چیزیں آخر کیسے کام کرتی ہیں، پودے کیسے بڑے ہوتے ہیں اور بادل کیسے بنتے ہیں اور ان سے پانی کیسے برستا ہے۔ انہی سوالات نے انسان کو مجبور کیا کہ وہ اٹھیں اور اپنے ان سوالات کے جوابات تلاش کریں، اور یوں آغاز ہوا سائنس کا۔ سائنس کہتے ہیں قدرت کے مطالعے کو، سائنس کہتے ہیں اپنے آس پاس موجود ہر ایک چیز کے مطالعے کو۔ تو اب حضرت انسان اٹھا اور اس نے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنا شروع کیا اور اس کے مطالعے پر ڈٹ گیا۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ کائنات بہت زیادہ بڑی ہے، تو کائنات کے الگ الگ حصوں کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے اس سائنس کو تقسیم کیا گیا، اور اس سائنس میں جانداروں کے مطالعے کو حیاتیات یعنی کہ بیولوجی کا نام دیا گیا، اور اس کائنات میں موجود مادہ اور توانائی اور ان کے میوچول ریلیشن شپ کے مطالعے کو فزکس کا نام دیا گیا۔ ایٹم کے مختلف پراپرٹیز اور مختلف کیمیکل ریئیکشنز کے بارے میں پڑھنے کو کیمسٹری کا نام دیا گیا، اور اسی طرح کائنات کے مطالعے کو فلکیات یعنی کہ ایسٹرونومی کا نام دیا گیا۔ ہمارا آج کا موضوع فلکیات کا تعارف ہی ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ فلکیات سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم کائنات میں موجود مختلف اجسام جیسے سورج، چاند، ستارے، بلیک ہولز، کہکشائیں، کلسٹر آف گلیکسیز اور یونیورس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ علم فلکیات اور علم نجومیات ایسٹرولوجی کو مکس کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے اسی لا علمی کی وجہ سے ہم علم فلکیات جیسے خوبصورت علم کو حاصل کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ علم فلکیات کبھی بھی علم نجومیات جیسا نہیں رہا ہے۔ علم نجومی ایک بے سائنسی چیز ہے جس کا سائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔ عام طور پر نجومی حضرات علم نجومی سے قسمت کا حال یا مستقبل کے بارے میں پیشین گوئیاں کرتے ہیں، جو کہ اکثر غلط ثابت ہوتی ہیں، مگر کبھی کبھار ان کی بتائی ہوئی معلومات ٹھیک ہوتی ہیں، مگر یہ تکے سے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور اگر کبھی کبھی ان کی بتائی ہوئی باتیں درست نکلتی ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ایسٹرولوجی یعنی کہ علم نجومی سچا ہے، یا وہ لوگ جو کس علم کو آگے پیش کر رہے ہیں وہ سچے ہیں۔ شاید آپ کو اس زلزلے کی پیشین گوئی کے بارے میں علم ہو جو کہ ایک ڈچ سائنٹسٹ جن کا نام فرینک ہوکر بیٹس تھا انہوں نے پیش کی تھی۔ یہ صاحب اپنی ہی بنائی ہوئی ایک تنظیم جس کا نام سولر سسٹم جیومیٹری سروے ہے کے بانی ہیں۔ یہ سورج اور ہمارے نظام شمسی کے دوسرے سیاروں جیسے مریخ، مشتری، زہرہ، مرکری وغیرہ کے الائنمنٹ یعنی کہ ان کے اور زمین کے مدار کی حرکت سے زلزلوں کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی ہزاروں نوری سال کے فاصلے پر موجود ستاروں کی حرکت سے اپنی قسمت کو طے کر لے، جو کہ ایک غیر عقلی اور غیر سائنسی چیز ہے۔ سائنس کا ایک خاص پراپر سسٹم ہے جس کے تحت وہ مختلف آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹ کر کے کچھ ریزلٹس کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ابھی تک کوئی بھی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو کہ ہمیں باقاعدہ طور پر زلزلوں کی بروقت پیشین گوئیاں کرے۔ دراصل زلزلوں کی پیشین گوئیاں ان فزیکل پیرامیٹرز کے ذریعے ہوتی ہے جو کہ زلزلے کی پیشین گوئی میں ہماری مدد کرتے ہیں، جیسے کہ زمین کی شکل، پلیٹس کی حرکت وغیرہ۔ ان معلومات کو جمع کر کے سائنسدان زلزلے کی تقسیم کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، لیکن ایسے پیشین گوئی کے لیے واقعی طور پر 2 دنوں کا وقت کافی ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل ایسٹرو شاکر کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور فیس بک پر ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے گروپ ایسٹرونومیکل اینڈ بیولوجیکل ریسرچ کو جوائن کریں، جس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ فلکیات سیکھیں اور سکھاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔